إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہزار نعمتوں کے تحت، جن میں سب سے عظیم نعمت اور سب سے عظیم دولت دولت اسلام اور نعمت اسلام ہے، ان نعمتوں کے تحت اور نعمتوں کی بارش میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بوچھار میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جس موسم سے گزر رہے ہیں اور جن ایام سے گزر رہے ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت، سنت نکاح، شادی اور بیاہ کی سنت پر بکثرت عمل ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ موسم ہی شادی اور بیاہ کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے جو لاک ڈاؤن کی پابندیاں تھیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری شادیاں اور بہت سارے نکاح ڈیلے ہوئے، مؤخر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے بھائیوں، اس مختصر خطبے میں آپ کو شادی بیاہ کے مسائل تو نہیں بتا سکتا، اور اس لیے بھی کہ میں نے الحمدللہ کئی خطبوں میں شادی بیاہ کے مسائل اور احکام کو واضح کیا ہے، لیکن آج کے خطبے میں میرا صرف مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو آپ کے بیچ میں ذکر کی جائیں اور جن کے تعلق سے آپ کو متنبہ اور ہوشیار کیا جائے، تاکہ ہم اور آپ ان کے تعلق سے علم پر رہیں اور سمجھداری پر رہیں، اور اس طرح کے خرافات اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر کے ہم اپنی شادیوں میں، نکاح میں پہلے دن سے ہی نحوست کو آنے کی دعوت نہ دیں۔ آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جن چیزوں اور جن چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے میرے بھائیوں، ان چیلنجوں میں سے بہت بڑا چیلنج ازدواجی زندگی اور عائلی زندگی میں فساد کے آنے کا ہے۔ خلا اور طلاق کے مسائل، میاں اور بیوی کے تنازعات کے مسائل، اور اللہ رحم فرمائے ہم سب لوگوں پر کہ اکا دکا ایسے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں معاشرے اور سماج میں کہ ہماری کوئی بہن شادی شدہ ہے، کسی کی زوجیت میں ہے، مگر اس کی زوجیت میں ہوتے ہوئے ہماری بہن کسی اور سے شادی کر لیتی ہے۔ اللہ رحم کرے، جس چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، ہمارے یہ نوجوان بھائی، ہمارے یہ نوجوان دوست کس تکبر میں ہیں، اور کس غرور اور گھمنڈ میں ہیں، اور کس غلط فہمی اور کس بے دینی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے بندو، کروڑوں اور اربوں لڑکیاں ہیں جن سے آپ نکاح کر کے، شادی کر کے آپ اللہ رب العزت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو، اتنے بڑے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت کیوں دیتے ہو کہ کوئی لڑکی کسی کی زوجیت میں ہو اور آپ اس سے نکاح کر لو؟ جبکہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، جتنے تعلقات قائم ہوں گے نعوذ باللہ سب ناجائز تعلقات ہوں گے۔ ہماری بہن کس بھول میں پڑی ہوئی ہیں، ہماری مائیں کس بھول میں پڑی ہوئی ہیں، کیا آخرت کی یاد ہمیں نہیں رہ گئی؟ کیا مرنے کی فکر ہم نے ختم کر دی ہے؟ کیا مرنے پر ہم کو یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا پاکیزہ رشتہ یہ رکھا ہے اور کتنا پیارا رشتہ یہ رکھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت تو میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی، لڑکے نے کبھی لڑکی کو نہیں دیکھا، لڑکی نے کبھی لڑکے کو نہیں دیکھا، ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ مبارک رشتہ قائم ہوتا ہے، قاضی جب وہ قبول کراتا ہے، لڑکے سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی لڑکی کو اتنے مہر میں آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ یہ کیا وہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد سے جو بیوی کی محبت اس کے دل میں آتی ہے اور جو شوہر کی محبت بیوی کے دل میں جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ لڑکا اپنی بیوی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا محبت ہے، کیا الفت ہے، کیا کہ نام رحمت اللہ نے کے بیچ میں ڈالی ہے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اور شریعت نے بھی اپنی بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اگر آپ جان گواتے ہو، آپ کی جان چلی جاتی ہے، آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو میرے بھائیوں یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ شہید قرار دیے جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہم اور آپ سنتے ہیں، من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنی بیوی بچوں کے لیے، جو اپنی بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے مارا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے، وہ میرے بھائیوں شہید ہے۔ میرے بھائیوں اتنا مبارک یہ موقع رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی شادیوں میں برکت اور رحمت کی بارش کرے، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد سے نوازے،
اللہ تعالیٰ جن کی کاروائیاں اور رشتے طے ہیں، اللہ ان کے لیے سارے معاملات کو آسان کر دے، ہر شر اور ہر بیماری اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، شادی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، شادی اور نکاح یہ کوئی رسم نہیں ہے، شادی اور یہ نکاح کوئی علاقے اور گاؤں میں انجام پانے والا عمل نہیں ہے، یہ دین اسلام کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اور آپ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، النکاح نصف الدین، یہ شادی آدھا دین ہے میرے بھائی، آدھی شریعت ہے، یہ آدھا اسلام ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے اس نکاح کو، اپنی اس شادی کو ہر قسم کے شر، ہر قسم کی شرعی مخالفت سے محفوظ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ شادی کے پروگراموں میں ایک بات کی طرف خصوصیت کے ساتھ دھیان دیجیے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو۔ آپ کے لڑکے کی شادی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی خوشی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اللہ آپ کی خوشی کو اور زیادہ کرے، لیکن یاد رکھنا خوشی میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا خوشی میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی دھجیاں نہیں اڑائی جانی چاہیے، ورنہ اگر آج نبی علیہ السلام کی سنت کی دھجیاں اڑاؤ گے زندگی بھر کبھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، اختلاط، مرد اور عورت کا ایک ساتھ ہونا، چاہے کھانے کے لیے ہو، چاہے نکاح کے موقع پر ہو، چاہے چکسا اور دوسرے جو ہمارے یہاں رسم و رواج چلتے ہیں اس موقع پر ہو، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی دور کا رشتہ دار ہو، حرام اور ناجائز ہے میرے بھائی۔ اور حرام اور ناجائز ہی نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، وہ گناہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے جہنم کی دھمکی عطا فرمائی ہے، نہ اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے میرے بھائیوں، یہ معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم آپ سے یہی کہتے ہیں، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اپنا منہج بنا لیجئے، اپنا طریقہ بنا لیجئے۔ آپ کو غم کا وقت آئے، آپ کو خوشی کا موقع آئے، آپ کو کسی کامیابی کا موقع آئے، آپ کو کسی ٹینشن کا موقع آئے، آپ نارمل حالات سے گزر رہے ہوں، ہم ہمیشہ مسلمان ہیں اور ہمیں ہر حالت میں شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کسی بھائی کے یہاں انتقال ہو گیا، اگر وہاں سنت کی بات کرو، ارے مولانا چھوڑو، بیچارے بہت ٹینشن میں ہیں۔ ارے تو ٹینشن میں تو ہیں تو کیا وہ مسلمان تو ہیں؟ کسی کے یہاں شادی کا موقع ہے، میرے بھائی ایسا کیوں ہو رہا؟ ارے مولانا 2 دن کی تو خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر آپ اسلام کو پھینک دو گے، آپ اسلام سے آزاد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا یہ جرم ہے میرے بھائی، اور کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اختلاط اور کوئی اجنبی مرد اجنبی لڑکی کو چھوئے، ٹچ کرے، وہ مصافحہ کے لیے ہو، یہ کسی اور رسم رواج کے لیے ہو، کسی اور موقع کے لیے ہو، کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے، میں نے اس منبر سے تقریباً 10 بار اس حدیث کو ذکر کیا ہوں گا، جسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کے سر میں لوہے کا، کیا کہیں گے اس کو، جو لوہے کی دھاردار چیز ہوتی ہے، سوئی، موٹی سوئی، جس کو ہمارے یہاں سوجا بولتے ہیں، لوہے کا کوئی دھاردار موٹی لوہے کی چیز جس میں دھار ہو، وہ آپ کے سر میں چبھایا جائے، جیسے کیسے ہم کھلا گاڑتے ہیں، جو ہے کیا نام ہے، دیوار پہ ہتھوڑے سے، ایسے کوئی آپ کے سر میں وہ موٹا کھلا لے کر کے اس کو ہتھوڑے سے چبھائے، کیسا لگے گا اللہ کے بندے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی خطرناکی کو واضح کرنے کے لیے مثال سے سمجھایا ہے، تڑپ جاؤ گے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ تکلیف تو برداشت کر لینا آسان ہے، مگر کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کسی اجنبی لڑکی کو ٹچ کرے، مصافحہ کرے، چھوئے، یہ اس سے بھی تکلیف دے۔ اور دوسری حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی اجنبی لڑکی کو چھوئے، اجنبی لڑکے سے مراد ہماری چچا زاد بہن، یہ میرے لیے اجنبی لڑکی ہے، میری پھوپھی زاد بہن، یہ میرے لیے اجنبی لڑکی ہے، میری خالہ زاد بہن،
یہ میرے لیے اجنبی لڑکی ہے، میری جو ہے کیا نام ہے سالی میرے لیے اجنبی لڑکی ہے، میرے سالے کی بیوی میرے اجنبی لڑکی ہے، میری چاچی میرے لیے اجنبی لڑکی ہے، میری ممانی میرے لیے اجنبی لڑکی ہے، ان سب سے مصافحہ کرنا، ان سب کو چھونا، یہ اس میں داخل ہے میرے بھائی۔ میں ان کا نام اس لیے لیا کہ یہ قریبی رشتہ دار ہیں، زیادہ مخالفتیں انہی کے ذریعے سے ہوتی۔ ہاں آپ کی بہن ہے، آپ کی بھانجی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھوپھی ہے، وہ آپ ان کے لیے محرم ہے، آپ ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم کی آگ کا لوہا اس کے سر میں چبھائے گا اس کے بدلے کے طور پر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتاؤں، نبی علیہ السلام صحابہ صحابیات سے بیعت کرتے تھے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو آتے تھے بیعت کے، باقاعدہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے یا نبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی جب مومنہ عورتیں آئے تم سے بیعت کرنا چاہے تو بیعت کرو۔ بیعت کیا ہے؟ ہاتھ ملا کر کے ان سے عہد لیتے تھے کہ ہم دین پر قائم رہیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ مختلف الفاظ جو ہے بیعت کے مختلف شکلیں اور مختلف تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں سے بیعت نہیں لی، ان سے بھی بیعت لیتے تھے مگر زبانی عورتیں پردے میں آتی تھیں۔ پردہ جب کا حکم نازل ہوا تھا تو مسئلہ الگ ہے، پردے کے بعد پردہ حکم نازل ہونے کے بعد پردے میں آتی تھی۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے ہم نے تم سے بیعت کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ریکارڈ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ کبھی کسی اجنبیہ عورت سے ٹچ نہیں ہوا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بزرگ ہے بڑا؟ ہمارے گاؤں کے امام ہے، ہمارے گاؤں کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا امام، بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا ذمہ دار، بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو، کوئی خاندان کا بڑا ہو، کوئی آپ کا بہت محسن ہو، کوئی بہت بڑا بالکل بوڑھا ہو، عمر دراز ہو، کسی کے لیے اجنبی لڑکی سے نکاح چاہے ہاتھ ملانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بیعت میں ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ آج خوشی کا موقع ہم ملا سکتے ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ زنا کرتا ہے، بخاری کی روایت، یہ ہاتھ زنا کرتا ہے۔ یہ ہاتھ کا زنا کیا ہے میرے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑنا، چھونا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ کیا چیز ہے چھونا؟ در و دیوار کو چھونا زنا ہے، ایسی عورتوں کو چھونا، ایسی لڑکیوں کو چھونا جن کا چھونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، اپنی نگاہ پست رکھیں۔ عورتوں کو دیکھنا، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا، لڑکیوں سے مصافحہ کرنا، یہ میرے بھائیوں ساری چیزوں کی مخالفت ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، انہیں اجنبی عورتوں سے۔ ورنہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتی تھی گھر میں آپ کے پاس تو نبی علیہ السلام سے مصافحہ کرتے تھے، ان کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی لخت جگر اور نور نظر تھی۔ تو میرے بھائیوں کسی بھی موقع پر جو شادی کے موقع پر مختلف نام سے رسم و رواج چل رہے ہیں، کسی موقع پر اس بات کو یقینی بنائیے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہوگا، کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی لڑکی کو نہیں چھوئے گا۔ یہاں تو ہمارے یہاں یا بہت سارے مواقع پر یا بہت ساری جگہوں پر رسم و رواج ہے کہ نعوذ باللہ دولہے کو مختلف قسم کے جو ہے تزئین اور سجاوٹ کی چیزیں اجنبی لڑکیاں، اجنبی عورتیں جو ہے کیا نام ہے انجام پذیر دیا کرتی ہیں۔ یہ میرے بھائیوں درست نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، تصویر کشی ہمارے شادی میں بہت زیادہ آ گئی، بہت زیادہ۔ جماعت المسلمین مسئلہ اللہ جزائے خیر دے نے پابندی لگائی تو کیا لگائی؟ ہم چمکے چپکے کریں گے۔ ایک طرف جماعت مائی باپ ہے،
جماعت کا حکم سبھی کو معلوم ہے کہ آرڈر دے دے تو اس کو ماننا کتنا ضروری ہے، لیکن ادھر جہاں ہمارے مزاج کے خلاف ہے نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، چپ کے جو ہے ہم تصویر کشی کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، تصویر کشی شریعت اسلامیہ میں حرام اور ناجائز ہے، وہ کسی بھی چیز سے ہو۔ آپ ہاتھ سے تصویر بناؤ، آپ موبائل سے تصویر بناؤ، آپ کیمرے سے بناؤ، آپ کسی چیز سے بناؤ، اہل علم نے دلائل اور نصوص کی بنیاد پر صرف 2 جگہوں پر تصویر کشی کو جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی دعوتی مقصد ہے اور مصلحت ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے تو، اور نمبر 2، اگر گورنمنٹ نے آپ کے اوپر کوئی ایسا نظام لائے ہو جیسے پاسپورٹ، یہ ساری چیزیں جو گورنمنٹ کے نظام سے وہ جو ہے اسکولوں میں داخلہ اور سارے جو ہمارے آئی ڈی پروف جو ہوتے ہیں، تو وہ ہماری مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ ہماری شادی کو ریکارڈ میں رکھنا اور ان ساری چیزوں کو، میرے بھائیوں، یہ درست نہیں ہے۔ میں بھی اس کو مطالعہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ نہ رہے، مطلب کہ اس کے ساتھ رہے اور پھر بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے اوصاف بیان کرے۔ جیسے آپ کی کوئی سہیلی ہے، آپ کی کوئی پڑوسی عورت ہے، شوہر نہیں جانتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، تو آپ اس شوہر کو جا کر کے اس کے اوصاف بتاؤ، اس کی خوبصورتی، اس کے جمال کے بارے میں، یا جو بھی اس کے جو ہے اوصاف ہے، جسمانی اوصاف، اس کو بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بتاؤ، کوئی عورت کسی عورت کے اوصاف اپنے شوہر سے، جو کہ اس کے لیے اجنبی مرد ہے، نہیں بتا سکتی۔ آج ہم ان تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کے ذریعہ اپنی لڑکیوں، اپنی بچیوں کے فوٹو، ایک شوہر کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ اور اوصاف کی بات کر رہے ہو آپ، ہم پوری شکلیں بتاتے ہیں اور زیب و زینت کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ کبھی کبھار تو ہماری بہنیں جب جو ہے دھیان میں نہیں ہوتی ہیں، غفلت میں ہوتی ہیں، تو جسم کے بعض اعضاء کھل بھی جاتے ہیں اور پوری دنیا میں تصویر کشی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو، جو لوگ ذمہ دار ہو، جو لوگ شادی کا انتظام کر رہے ہو اپنے گھر پہ، یاد رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دعوت دو، عورتوں کو دعوت دے سکتے ہو اور ہماری بہنیں آ سکتی ہیں شرعی ضابطے کے تحت، لیکن یاد رکھنا آنے والی ہر عورت کی عزت کی امانت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جانتے ہو بہت سی ایسے عورتیں ہیں ماشاءاللہ اس تصویر کسی کے زمانے میں نہیں کھچاتی فوٹو۔ بعض مواقع پر رشتے کے تعلق سے بعض لوگوں سے بات ہوئی، لڑکی کے تعلق سے، بھائی نے ہمارے کہا کہ مولانا ہم نے جب سے جو ہے کہ نا ہماری بچی ہوئی، ہم نے سوائے اسکول کے کوئی فوٹو نہیں کھچایا۔ یعنی لڑکے والوں نے فوٹو مانگا تھا لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کہا نہیں ہم فوٹو نہیں کھچاتے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آئے لڑکی کو دیکھ لیں، پسند ہے کریں نہ کریں، ان کا اختیار۔ فوٹو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے۔ اس زمانے میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا مسئلہ ہو گیا، آپ اس کی طرف کیسے جو ہے ہم جو ہے سختی کر سکتے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق والے آج بھی ہیں جو اس ماحول میں بھی تصویر کشی سے بچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ایک عورت کے اوصاف کو مردوں سے بیان نہیں کر سکتی، اور ہم پوری ان کی ویڈیو، کہاں اٹھتی ہیں، کیسے بیٹھی ہیں، کہاں کھڑی ہو رہی ہیں، کس طرح سے جا رہی ہیں، کس طرح سے جو ہے رہ رہی ہیں، ساری تفصیلات پوری دنیا کے سامنے دیتے ہیں۔ یہ جانتے ہو امانت ہے، امانت۔ اگر کوئی عورت آپ کے گھر پہ آتی ہے شادی میں شرکت کرنے کے لیے، اگر اس کا فوٹو اس کی اجازت کے بغیر آپ کھینچتے ہو، یاد رکھنا کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے کہ تم نے اس خاتون کا فوٹو کس کی اجازت سے کھینچا تھا۔ آپ اپنی بہن بیٹی کا اگر فوٹو کھنچاتے ہو، اس کے ذمہ دار آپ ہو۔ اپنی بیوی کا کھنچاتے ہو، اس کے ذمہ دار آپ ہو۔ لیکن آنے والی محلے کی، آنے والی رشتہ دار لڑکیوں کی، عورتوں کی فوٹو کس کی اجازت سے آپ کھینچ رہے ہو؟ ڈبل گناہ ہے، ایک تو فوٹو کھینچنا اور ایک ہم نے بلایا ہے کہ آئیے ہماری دعوت میں شرکت کیجئے۔ یعنی ہم عزت و ناموس کے، آپ کی ساری چیز کے محافظ ہیں، اور ہم ان کی عزت پر خود حملہ کریں؟ ہم خود جو ہے ان کی تصویریں کھینچ کر پوری دنیا میں پہنچائیں، اپنے دوستوں کو دکھائیں، ہماری بہنیں جو ہے کہ نام سہیلیوں کو دکھائیں۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ٹو بی برائڈ کے نام پر پتہ نہیں کیا دلہن ہونے والی جو ہے، لوگ اپنے اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر لکھ لیتے ہیں اپنی ہونے والی بیوی کی فوٹو کو۔ ارے مسلمانوں، میرے بھائیوں، ایک مسلمان اپنی بیوی کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔
میں اپنی بیوی کا فوٹو کسی کو دوں، دنیا والوں کو میں دکھاؤں، غیرت کہاں گئی ہے تمہاری؟ یاد کرو اس صحابی کے واقعے کو، جب وہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور کسی مہم پر جانا تھا، تو صحابی نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں گھر پہ، ذرا آتا ہوں دوبارہ پھر جائیں گے ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں تو بیوی ان کی دروازے پر کھڑی ہے، دروازے پر کھڑی، فوراً اٹھایا، نیزہ اور نشانہ لگایا، اس کو میں ختم کر دوں گا، دروازے پر کیسے آئی؟ یہ غیرت ہوتی ہے، یہ ہمارے اندر حیا ہوتی ہے۔ میری بیوی کو کوئی دیکھ لے، میری بیوی بے پردہ رہے، میری بیوی باہر، اٹھایا، بالکل نشانہ لگایا، بیوی نے سمجھا اب تو میری جان گئی، کہا ایک منٹ رک جائیے، پہلے دیکھ لیجئے کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں، جا کے اندر دیکھیے۔ اندر جا کے دیکھا تو بہت بڑا زہریلا سانپ گھر میں نکلا ہوا ہے، اس کے ڈر سے بیچاری دروازے پر آ گئی تھی۔ اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے، ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شادیوں کو مبارک بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان۔ اللهم احفظ شبابهم وشيوخهم وصبيانهم وبيوتهم ومساجدهم يا حي يا قيوم۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ اس وقت پھر آواز اٹھنے لگی ہے کہ کورونا کی کوئی نئی شکل آئی ہے۔ رب العزت ہم تیرے اسماء حسنہ کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، آج ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں، ہماری مساجدیں کھلی ہوئی ہیں، اے رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری معیشت کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔